لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا حسب معمول خبروں سے آغاز. کے ساتھ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. دلچسپ معلومات، ماضی کی یادیں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی iTunes، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی پر VOA اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. لیکن پنڈی کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کو چھوڑنا بڑا دل کردے کا کام تھا. یہاں کی دیواروں سے انس ہو گیا تھا. اس کے اسٹوڈیوز کی خوشبو ذہن و دل میں رچ بس گئی تھی. گھنٹوں ہم ان اسٹوڈیوز میں گزارتے تھے. دن کا بیشتر وقت اسٹیشن پر رہتے، رات کو گھر جاتے اور صبح ہوتے ہی پھر آ جاتے. اور کیوں نہ ہوتا، یہاں ہمارا معصوم بچپن گزرا تھا. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں خالد حمید. میری براڈ کاسٹنگ کی دنیا کے سفر کی داستان قسط نمبر 4. بظاہر یہ بڑا اعزاز تھا کہ ہم ایک مقامی ریڈیو اسٹیشن سے پاکستان کے ایک مرکزی نیوز سینٹر سے منسلک ہو رہے تھے اور ہمیں ایک مقامی اناؤنسر سے ترقی دے کر قومی نیوز ریڈر کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا تھا. اور کبھی جن بڑی آوازوں کو ہم بڑے دور سے اور شوق سے سنا کرتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا. خاص طور پر وراثت مرزا صاحب، جن کی گونجدار آواز صدر ایوب خان اور یحییٰ خان کی تقریروں کے لیے مخصوص تھی. ان کی شخصیت بھی بڑی مروب اور بڑی باوقار تھی. لیکن پنڈی کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کو چھوڑنا بڑا دل گردے کا کام تھا. یہاں کی دیواروں سے انس ہو گیا تھا. اس کے اسٹوڈیوز کی خوشبو ذہن و دل میں رچ بس گئی تھی. گھنٹوں ہم ان اسٹوڈیوز میں گزارتے تھے. دن کا بیشتر وقت اسٹیشن پر رہتے اور رات کو گھر جاتے اور صبح ہوتے ہی پھر آ جاتے تھے. اور کیوں نہ ہوتا، یہاں ہمارا معصوم بچپن گزرا تھا. 13 سال کی عمر تھی جب میں داخل ہوا بچوں کے پروگرام میں. بھائی جان مستر اکبر آبادی کی شفقت اور تربیت ایک اسکول کا درجہ رکھتی تھی. وہ اخبار جنگ میں بھی بچوں کے صفحے کے انچارج تھے. ایک بڑے شاعر اور ادیب تھے. بچوں کا سارا پروگرام خود ہی لکھتے اور ترتیب دیتے تھے. خاص طور پر تلفظ اور لب و لہجہ انہوں نے سکھایا، جو ہمارے بہت کام آیا. وہاں ہم اور بچوں کے ساتھ کھیل کود، تفریح اور پھر ساتھ ہی بچوں کے ڈراموں اور مختلف جگہوں کی سیر کے پروگرام ریکارڈ کرانا ایک بڑا یادگار تجربہ تھا. تقریباً 4 سال بچوں کے پروگرام میں کھیل کھیل میں گزر گئے اور اس دوران ہم ریڈیو کے بڑے بڑے فنکاروں کو دیکھتے اور سنتے رہے. کبھی کبھی یوں ہوتا کہ ڈرامے کے پروڈیوسر اور راولپنڈی اسٹیشن کے ایک بہت بڑے صداکار نور احمد ہمیں بھی کسی بچے کا کردار دے دیتے تھے. یہاں ہم نے لاہور کی معروف آرٹسٹ مونی حمید کو دیکھا، نیر فردوس کو دیکھا، جو بعد میں ٹی وی کے ڈائریکٹر فضل کمال سے شادی کے بعد نیر کمال ہو گئیں اور ٹی وی کے کئی مشہور ڈراموں کا مرکزی کردار بنی. ان کے علاوہ ہم نے ستارہ زیدی، ظفر اکبر آبادی، اظہار کاظمی، شاہدہ کاظمی اور سید انصار ناصری کو بولتے ہوئے سنا، مکالمے بولتے سنا. ان صداکاروں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. یہی ہم نے استاد فیاض شاہین، اظہر لودھی، سلمان المعظم اور ہمایوں بشیر کو اناؤنسمنٹ کرتے دیکھا اور ان کے انداز، آواز، اتار چڑھاؤ اور خاص طور پر عوام میں ان کی پذیرائی اور مقبولیت سے بہت متاثر ہوئے. اور دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم بھی آئندہ یہی کام کریں گے. اور پھر وہ وقت آ گیا جب ریڈیو کو ایک اناؤنسر کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو آڈیشن کے لیے بلا لیا. اصل میں ہوا یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے راولپنڈی میں اپنا اسٹیشن کھول لیا اور اظہر لودھی صاحب وہاں پہلے اناؤنسر کے طور پر چن لیے گئے. تو پھر ایک جگہ خالی ہو گئی. ہم نے بھی آڈیشن دیا جسے پسند کیا گیا. لیکن مرحلہ یہ تھا کہ اسٹیشن ڈائریکٹر شیخ حمید صاحب نے اسے سننا تھا اور ان کے پاس وقت نہیں تھا. ادھر ہمارے شوق اور اضطراب کا عالم یہ تھا کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، کیفیت اضطراب کی سی ہے. لیکن کوئی جواب نہ ملتا تھا. میٹرک کے امتحانوں کے بعد کی ساری چھٹیاں ہم نے اسی تک و دو میں گزار دیں. تقریباً 1 ڈیڑھ مہینہ
سائیکل، بسوں، ویگنوں اور پیدل چکر کاٹنے کے بعد ہم تھک ہار کر گھر بیٹھ گئے۔ پھر ایک دن اچانک پروڈیوسر خلیل انصاری جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ تمہیں یعقوب بلا رہا ہے۔ یعقوب صاحب پریزنٹیشن کے انچارج تھے، پروگراموں کی پیشکش اور اناؤنسرز کا سارا شیڈول وہی بناتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ فیاض شاہین صاحب نے چھٹی لے لی۔ اناؤنسر پہلے ہی کم تھے، اب مسئلہ بن گیا کیا کریں، تو پھر ضرورت ہوئی کہ خالد کو بلاؤ۔ اب یعقوب صاحب میرے آڈیشن کا ٹیپ لے کر شیخ صاحب کے پاس پہنچے کہ سر اس کو سن لیں اور منظوری دے دیں۔ ان کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا کہ بھائی ابھی وہ بچہ ہے، کیا کرے گا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ اس کی آواز بڑی میچیور، پختہ ہے اور بچوں کے پروگرام کرتا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اب شدید ضرورت ہے اس کی۔ غرض یہ کہ انہوں نے بادل ناخواستہ اسے سنا تو پھر بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ آواز تو اچھی ہے لیکن ابھی اسے کسی کے ساتھ لگائیں۔ یہ منظوری ملتے ہی یعقوب صاحب نے ہمیں ڈھونڈنا شروع کیا۔ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ہم وہاں ہوتے تو ملتے، ہم تو محلے کے بچوں کے ساتھ پتنگیں اڑا رہے تھے اور بیڈمنٹن اور کیرم بورڈ کا شوق پورا کر رہے تھے۔ ایسے میں وہاں کسی نے بتایا کہ میں خلیل انصاری کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ یوں ہم تک پیغام پہنچا۔ فوراً بھاگم بھاگ پہنچے تو یعقوب صاحب دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ کہا کہ آج سے ہی ڈیوٹی سنبھالو اور اناؤنسمنٹ شروع کرو۔ تو جناب ہماری پہلی اناؤنسمنٹ ہوم سروس میں تھی اور پروگرام بلتی شنا کے آغاز کا اعلان کرنا تھا۔ پہلے صرف 4 دن کا کانٹریکٹ دیا گیا جو بڑھ کر 15 دن اور پھر پورے مہینے کا ہو گیا۔ یوں جناب ہم ہمیشہ کے لیے براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں داخل ہو گئے، ایک حسین اور رنگین دنیا جس نے ہماری زندگی ہی بدل ڈالی۔ جاری ہے، سفر جاری ہے۔